السلام علیکم ناظرین، میں سید شمشاد قادری آپ کا قاصد ہند ٹی وی نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ قاصد ہند ٹی وی کی جانب سے ہر ہفتے یا 15 دن میں ایک جو ہے معزز شخصیت کا ہم انٹرویو لیتے ہیں، ان سے حالت حاضرہ پہ بات چیت کرتے ہیں۔ آج آپ کے ہمارے درمیان مفتی سید صادق محی الدین فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان کا قاصد ہند ٹی وی کی جانب سے دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جناب علی، جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینل کا مقصد یہ کسی پہ کرٹیسائز کرنا یا کسی کو جو کرنا نہیں ہے، مگر آپ جیسے مفتیان اکرام، علماء اکرام سے جو ہے معلومات حاصل کرتے ہوئے آج جو مسلمان قوم جو ہے راستے سے ہٹ چکی ہے، صراط المستقیم کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستوں پہ جا رہی ہے، اس ضمن میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے جو ہے معتبر شخصیات سے کچھ انٹرویو لیتے ہوئے آپ کے زرعین خیالات کو عوام تک ہم پیش کریں۔ تو سب سے پہلا میرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے 2 مساجد کو شہید کر دیا گیا، جو مسلمانوں کے دلوں پہ کاری ضرب تھی، اور ایک ایسا جو ہے ہمارے جذبات سے کھیلا گیا۔ اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے مفتی صاحب کہ لوگ آگے بڑھ کے جو ہے اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور خاص طور پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے علماء اکرام ہیں یا مفتیان ہیں، کیا آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو مساجد کو شہید کیا گیا ہے، جس طریقے سے مسلمان پر قاضی ضرب لگائی گئی ہے، اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے جناب علی آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات نے سوال سماعت فرمایا ہے کہ ہمارے جناب شمشاد قادری صاحب نے ابھی مجھ سے کیا ہے۔ ظاہر اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلم معاشرے میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مسلمان کی زندگی کا محور مرکز مسجد ہے۔ ایمان والوں کی زندگی اسی کے طرف گھومتی ہے۔ اسلام میں مساجد کو بڑا مقام دیا گیا ہے۔ ویسے مساجد کے ساتھ ساتھ اور عبادت گاہوں کا بھی بڑا لحاظ رکھا گیا ہے، لیکن خاص طور پر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس نسبت سے اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب مسجد تعمیر ہو جاتی ہے یا کوئی صاحب اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور وہاں نمازوں کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے، وہ ابدالآباد تک مسجد بن جاتی ہے۔ مسجد میں مقاصد مسجد کے سکتی ہے، ان سے کوئی کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سکریٹریٹ کی مساجد موقوفہ ہیں، اسی طرح جہاں جہاں مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، اگرچہ ان کا اندراج نہ ہو وقف بورڈ میں، لیکن بہرحال وہ موقوف ہیں۔ وہاں کسی صورت میں بھی مسجد کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جا سکتا، نہ مسجد کو منہدم کیا جا سکتا ہے، نہ شہید کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا اس کے لیے کیا لائحہ عمل منصوبہ بنانا چاہیے۔ ظاہر ہے وقف بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو چیئرمین صاحب ہیں، ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اوقاف کی املاک کی حفاظت کریں، اور پھر اوقافی جائیدادوں میں سب سے زیادہ تحفظ ان کے پیش نظر ہونا چاہیے مساجد کا۔ تو چونکہ مساجد کو موقوفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور ایک خصوصیت حاصل ہے کہ وہ مسجدیں اللہ کی گھر ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور پھر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ قیامت تک وہ جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تناظر میں وقف اوقاف کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں کوئی عملی منصوبہ بنائیں اور جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں، اور پھر اس سلسلے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کی تلافی کے لیے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ علماء، مشائخ، سیاسی قائدین اور ملی تنظیموں کے ذمہ دار سب مل کر ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کریں، اور کیسے اس سلسلے میں پیش قدمی کی جائے، کیسے نمائندگی کی جائے کہ جو مؤثر ثابت ہو سکے اور یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ اس سلسلے میں ہم کو سر جوڑ کر
بیٹھنے اور غیر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے۔ اور ایک مولانا صاحب ایک اور خاص اہم سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں، اوقاف کی جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینات ہیں، جبکہ یہ 800 سالہ تاریخ ہے کہ وقف کو جو ہے 800 سال سے جو ہے چلتا ہوا رہا ہے۔ ہمارے جو ہے آبا و اجداد نے، راجہ مہاراجوں بادشاہوں نے جو زمین مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختص کی گئی تھی، اور خصوصی طور پہ ایک بات کہنا چاہوں گا جناب علی کہ 1953 اور 1995 کے وقف ایکٹ کے تحت تمام ریاستوں کو اس بات کے اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ وقف بورڈ قائم کرتے ہوئے تمام جائیدادوں کو حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ مگر آپ آج کے تناظر میں، آج کے اس ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے بیجا استعمال ہو رہا ہے، گورنمنٹ خود اس پہ قبضات کرتے ہوئے جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود نہیں کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جناب علی کہ اس بارے میں جو قانون جب بن چکا ہے، 35 سے زیادہ جو ہے وقف بورڈ ہندوستان میں ہے، جس میں کچھ کارگرد بھی ہیں، کچھ غیر کارگرد بھی ہیں، ایسے موقف میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پرانے زمانے میں وقف کی گئی مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس کی صحیح آمدنی آئے تو آج مسلمانوں کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کو کسی حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے آبا و اجداد نے اور ہمارے ملت کے اصحاب خیر نے ہر دور میں جائیدادیں وقف کی ہیں۔ ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ ملت اسلامیہ اس سے مستفید ہو، اور وہ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی ضرورتیں ان کی وجہ سے پوری ہوں۔ ظاہر ہے جتنے بھی وقف کی تنظیم ہیں، ان کا مقصد اولین یہی ہے کہ وہ اوقاف کی حفاظت کریں، اور پھر وقف بورڈ کا فرض ہے کہ اگر اوقافی جائیدادوں پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا قابض متصرف ہو جاتا ہے ناجائز طور پر، تو اس کا قبضہ برخاست کریں۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں حکومتیں بھی قابض متصرف ہوں اور کہیں عوام قابض ہوں۔ ظاہر ہے خواہ وہ حکومت کے قبضے میں ہو، خواہ عوام کے قبضے میں ہو، وقف کا جو منشا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیات جو نص کہلاتی ہیں، ان پر عمل ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اسی طرح واقف کا جو منشا ہے، واقف کا منشا بھی نص سے سمجھے قرآنی کی طرح واجب و تعمیل ہے۔ جیسا حکم قرآنی آیات کے عمل کے لیے، قرآن کی جو آیت ہے وہ اپنی فضیلت اپنی جگہ ہے کہ واقف کا جو منشا ہے وہ اس درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جیسے قرآنی حکم کا عمل، حدیث پاک کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، اسی طرح واقف کا جو منشا ہے اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ واقف کے منشے کے مطابق اس کا استعمال ہو۔ اب ظاہر ہے جو متولی ہے، نگران کار ہیں، اور جو اوقاف بورڈ ہیں، ظاہر اوقاف بورڈوں کی حیثیت بھی ایک نگران کار کی ہے، ان کا فرض ہے کہ جائیدادوں کی حفاظت کریں۔ وقف کرنے والوں نے جس مقصد اور منشا کے لیے وقف کیا ہے، اس کی تعمیل میں حتی المقدور کوشش کریں۔ اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کے سدباب کے لیے راستہ اختیار کریں، خواہ وہ دباؤ ڈالانے کا راستہ ہو یا نمائندگی سے ہو یا کہ قانونی چارہ جوئی سے ہو، بہرحال کسی بھی طرح ہو، اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت سارے اوقاف کا بھی فرض ہے، متبعین کرام کا بھی فرض ہے، اور سارے مسلمانوں کا بھی فرض ہے۔ آپ نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کیا اوقاف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہو تو ملت اسلامی کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ساری جو اوقافی جائیدادیں ہیں صحیح معنی میں ان کی حفاظت ہو اور ان کے جو منافع ہیں وہ اگر صحیح معنی میں مسلمانوں پر تقسیم ہوں، تو ظاہر ہے آج مسلمان ایسے بے اور مددگار نہیں رہ سکتے، محتاج و تنگ دست نہیں رہ سکتے۔ بلکہ ایک سروے آیا تھا کہ اگر اوقافی جائیدادوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس وقت ایک ایک مسلمان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے آنکڑے بتایا تھا کہ اتنے لاکھ روپے جمع ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اوقافی جائیدادیں بہت زیادہ ہیں، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ ان کا جو مقصد و منشا ہے وہ ہم نے اس کو فوت کر دیا ہے۔ اس میں ہم لوگ بھی شریک ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں۔ ظاہر ہے ہماری نادانی، ہماری کوتاہی، ہماری غفلت بھی ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم ذمہ دار ہیں اس کے بھی۔ اس لیے بہرحال یہ ہے کہ اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت اولین ترجیح میں شامل ہونا چاہیے، اور اوقاف بورڈ کو خاص طور پر اس سلسلے میں خصوصی مہم چلانا چاہیے۔ جتنی اوقافی جائیدادیں ہیں
ان کا ڈیٹا جمع کرنا چاہیے، اس کو محفوظ کرنا چاہیے، اور پھر وہ جو اس کے سلسلے میں تفصیلات ہیں ان سب کو اکٹھا کرنا چاہیے، اور اگر یہ اوقافی جائیدادیں کسی ظالم افراد کے شکنجے میں ہیں تو ان ظالموں سے پنجہ آزمائی کر کے ان سے ہم حفظہ اللہ مولانا حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا صاحب ظاہر ہے ایک معروف عالم ہیں، اور وہ ملت کے ایک بے باک قائد مانے جاتے ہیں، اور ہمیشہ وہ آواز اٹھاتے ہیں، حق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ کل جو سانحہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے بہت قابل مذمت ہے۔ ہم اس واقعے کی مذمت کریں، اس کے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کن الفاظ میں اس کی مذمت کریں۔ ظاہر ہے اس میں حکومت کو دوش نہیں دیا جا سکتا، ممکن ہے حکومت نے تو ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا ہے پولیس والوں کو کہ وہ ظلم کرے، لیکن اگر پولیس والے اس طرح ظلم اٹھاتے ہیں اور پھر خلاف قاعدہ خلاف قانون کام کرتے ہیں تو حکومت کو چشم پوشی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جن کی طرف سے اس طرح کی غلطی دہرائی گئی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بطور سزا کہ ہمارے پاس ایک رواج ہے کہ ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر تبادلہ کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کو برطرف کیا جائے، تحقیقات کی جائیں، اور واقعی و قصوروار پائے گئے تو ان کو سزا دی جائے اور ان کی ملازمت کو ختم کیا جائے، تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو اور پھر ہمارے ہندوستان کا جو امن و امان کا ماحول ہے وہ برقرار رہ سکے۔ اگر اس طرح کی غلطیاں دہرائی جاتی رہیں گی تو ظاہر ہے ہمارا امن و امان متاثر ہوگا۔ ہم کو اس کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ ویسے اس موقع پر لاک ڈاؤن کے واقعات میں ظاہر ہے کچھ نوجوان بچے خلاف قاعدہ باہر نکلے ہوں گے، ہم اس کا اعتراف ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کی مار پیٹ کی جائے، اتنی مار پیٹ کی جائے کہ ان کو خون بہنے لگے، یا ان کی آنکھ ضائع ہو جائے، یا یہ کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے اس کا کوئی حق قانون ہندوستان کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو پولیس کو اس کی اجازت حاصل ہے۔ تو ایسے میں جو پولیس کے ذمہ دار، جو سمجھیے کہ ہم اپنے آپ کو پولیس کے ذمہ دار سمجھیے کہ رعایا کا دوست بتاتے ہیں، شہریوں کا دوست بتاتے ہیں، ظاہر ہے ان کو یہ ہرگز زیبا نہیں ہے۔ ان کو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کا نفاذ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ جیسے چاہے مار پیٹ کریں، گویا ایک طرح سے یہ دہشت گردی ہے، دہشت پسندی ہے، یہ گویا امن و امان کے اندر اس میں جو بڑا خلل ڈالنے والی چیز ہے۔ اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہم کو غور و خوض کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں بھی ہم کو حکومت سے نمائندگی کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر نمائندگی کرنی چاہیے کہ ایسے جو واقعات کا اعادہ ہوا ہے وہ پھر دوبارہ اعادہ نہ ہونے پائے، اور اس سلسلے میں جو مجرم پائے گئے ہیں ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ بہت جزاک اللہ جناب علی، شکریہ اس واسطے نہیں کہوں گا کہ شکریہ کہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بہت جزاک اللہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ کے زرین خیالات کا اظہار آپ نے کیا۔ میں قاصد ہند کی جانب سے اور شمشاد قادری اور ضیاء الدین کی جانب سے آپ کا جو ہے بہت جو ہے ممنون و مشکور ہوں اس واسطے کہ آپ نے اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے آپ